جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا مولا علی سے کیا نام رکھا ہے؟ انہوں نے کہا جی حرب، جنگجو۔ آپ نے کہا نہیں، حسن۔ پھر 10 مہینے کے بعد جب حسین پیدا ہوئے تو آپ نے پوچھا کیا نام رکھا ہے؟ کہا جی حرب۔ آپ نے کہا نہیں، حسین۔ پھر آپ نے فرمایا آدم، نسل آدم سے لے کر آج تک یہ دو نام اللہ نے کسی کے نہیں رکھوائے، اس سے پہلے کبھی کسی کے نہیں رکھے، کسی کے نہیں رکھے گئے، یہ میرے بچوں کے لیے رکھے گئے تھے۔ تو امام حسن کو گڑتی آپ نے دی اور امام حسین کو گڑتی سیدہ فاطمہ علیہ السلام نے دی، اور آپ فرماتے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں، یہ میرے 2 پھول ہیں، یہ میرے دل کی ٹھنڈک ہیں، اور یا اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں تو ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما، اور جو ان سے بغض رکھیں تو ان سے بغض رکھ۔ تو کربلا کا واقعہ یہ پیغام دیتا ہے کہ اگر دین پر زد پڑتی ہو، امام کے تو دین پر زد بھی نہیں پڑنی تھی، لیکن آگے بھی تو پیغام دینا تھا نا، آپ کے ذمے تو ایک پیغام نبوی دینا تھا جی، کہ دین اور دنیا میں جب ٹکراؤ آئے تو جو کچھ چھوڑنا پڑے آخرت کے لیے چھوڑ دو۔ تو وہ کیسی ہستی ہے جو 16 اپنی نسل کے بشمول 2 سال کے عبداللہ کے، اور ایک سے بڑھ کر ایک عبداللہ بن حسین تک، اتنا پاک خون، جی، اور ان کی گردنیں اڑ رہی ہیں اور ان کے چہرے پر ایسا سکون ہے کہ جب آپ کی گردن کاٹ کے ابن زیاد کے سامنے رکھی گئی تو وہ کہنے لگا میں نے آج تک ایسا حسین چہرہ موت کے بعد کسی کا نہیں دیکھا۔ پھر اس کم بخت نے ایسے ایک چھڑی اٹھائی اور آپ کے منہ پہ یہاں ماری، تو زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو رونے لگے، کہنے لگے یہاں چھڑی نہ مار، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا، غصہ کرتے دیکھا۔ تو وہ کم بخت کہنے لگا تو بوڑھا ہو گیا ورنہ میں تیری گردن بھی ساتھ ہی اڑا دیتا۔ پھر جب یہ سر یزید کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے بھی ایسے چھڑی ماری، تو حضرت ابو برزہ اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور وہ بھی رونے لگے اور کہنے لگے یزید یہ کام نہ کر، میں نے ان ہونٹوں پہ نبی کے ہونٹوں کو لگتے دیکھا ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔